شہر کی ایک پوش اور پرسکون ہاؤسنگ سوسائٹی میں دوپہر کی تیز دھوپ پڑ رہی تھی، مگر گلی نمبر 5 میں آج غیر معمولی شور تھا۔ ایک بڑا ٹرک گیٹ کے سامنے کھڑا تھا اور مزدور بھاری سامان اتار کر نئے خریدے کے بنگلے کے اندر لے جا رہے تھے۔ احسن گیٹ پہ کھڑا اپنی کلائی گھڑی پہ بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اپنے 3 پیس سوٹ میں بھی اتنا ہی منظم لگ رہا تھا جتنا وہ اپنے آفس میں ہوتا تھا۔ ارے بھائی دھیان سے، احسن نے ایک مزدور کو ڈانٹا۔ یہ صوفہ اٹلی سے درآمد شدہ ہے، اس پر ایک خرونچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسی اثنا میں گھر کے اندر سے زویا باہر نکلی۔ اس کی حالت احسن سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے ایک سادہ سی لان کی قمیض پہن رکھی تھی جو جگہ جگہ سے دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں پسینے سے چپک کر چہرے پہ آ رہی تھیں اور دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں باورچی خانے کے ڈبوں کا ایک بھاری کارٹن تھا۔ احسن آپ فکر نہ کریں، زویا نے کارٹن کو اپنے گھٹنے کا سہارا دیتے ہوئے کہا۔ میں خود کھڑے ہو کر سب سیٹ کروا رہی ہوں۔ آپ بس سائے میں کھڑے ہو جائیں ورنہ آپ کا رنگ دھوپ سے خراب ہو جائے گا۔ احسن نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ زویا تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ مزدور ہے نا کام کرنے کے لیے، تم خود مزدور کیوں بنی ہوئی ہو؟ زویا نے مسکرا کر ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ مزدوروں کو کیا پتا کہ کون سا مسالہ کس کیبنٹ میں رکھنا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کام کر کے ہی تسلی ہوتی ہے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ اندر جانے لگی تھی کہ اچانک ساتھ والے بنگلے کا جدید طرز کا گیٹ کھلا۔ وہاں سے ایک شخص باہر نکلا جو اپنی گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ اس کی نظر احسن پر پڑی اور وہیں جم گیا۔ احسن نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک سیکنڈ کے لیے حیرت آئی اور پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احسن! وہ شخص زور سے چلایا۔ ریحان! احسن نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ دونوں پرانے دوست تیزی سے آگے بڑھے اور ایک دوسرے کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ یہ کالج کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پڑوسی بن گئے ہو، ریحان نے احسن کے کاندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ اور یہ کارپوریٹ لک، تم تو پورے افسر لگ رہے ہو۔ احسن نے اپنے کوٹ کا کالر درست کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا۔ بس یار زندگی کی مصروفیات ہیں۔ میں نے یہ گھر پچھلے ہفتے ہی خریدا ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں رہتے ہو۔ ریحان نے ہنستے ہوئے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو یہاں پچھلے 2 سال سے ہوں۔ میری آرٹ گیلری کا بزنس ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے۔ لیکن چھوڑو یہ سب باتیں، بھابھی کہاں ہیں؟ ملواتے نہیں ہو؟ ریحان نے اپنے گھر کے کھلے دروازے کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں پکارا۔ ماہم ذرا باہر تو آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ احسن نے بھی زویا کو آواز دی۔ زویا ذرا 1 منٹ کے لیے باہر آنا۔ چند لمحوں بعد ریحان کے گھر کے دروازے پر ایک دل فریب سا سایہ نمودار ہوا۔ ماہم باہر نکلی۔ اس نے فیروزی رنگ کا ایک خوبصورت اور قیمتی سلک گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے بال جیسے ابھی ابھی سیلون سے سیٹ ہو کر آئے تھے اور چہرے پر مہارت سے کیا گیا میک اپ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی تو فضا میں ایک مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی۔ جی ریحان؟ ماہم نے انتہائی نفاست سے پوچھا۔ اس کی آواز میں بھی ایک بناوٹ تھی۔ دوسری طرف سے زویا باہر آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا جسے اس نے جلدی میں دیوار کے ساتھ ٹکایا۔ اس کے کپڑوں پہ اب مزید گرد لگ چکی تھی اور چہرے پر کالا سا نشان پڑ گیا تھا، شاید کسی پرانے برتن کو اٹھانے کی وجہ سے۔ احسن کی نظریں پہلے ماہم پر پڑیں اور پھر اپنی بیوی زویا پر۔ ایک لمحے کے لیے اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ احسن یہ میری بیگم ہے ماہم، اور ماہم یہ احسن ہے میرا کالج کا جگری یار۔ ماہم نے شائستگی سے سر ہلایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر بھائی۔ احسن نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، اور یہ میری بیوی ہے زویا۔ زویا نے آگے بڑھ کے بڑی سادگی اور گرم جوشی سے ماہم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم بھابھی، ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں، بالکل کسی ماڈل کی طرح۔ ماہم نے زویا کے گرد آلود ہاتھ کو دیکھا اور پھر بڑی مہارت سے مصافحہ کرنے کی بجائے صرف ہاتھ ہلا کر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ آپ شفٹنگ کر رہی ہیں، شاید بہت تھک گئی ہوں گی۔ ریحان کی نظر زویا پر ٹکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زویا کس قدر محنت کر رہی تھی۔ اس نے تعریف بھرے جملے میں کہا، بھابھی ماننا پڑے گا، آج کل کی خواتین تو پانی کا گلاس اٹھانا پسند نہیں کرتی، اور آپ پورا گھر اکیلے سنبھال رہی ہیں۔ احسن یار تم بہت قسمت والے ہو۔ احسن نے ایک طنزیہ نظر زویا پر ڈالی۔
جو اب دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ہاں ریحان، احسن نے تلخی سے کہا، قسمت تو واقعی میری عجیب ہے۔ بس کچھ لوگوں کو گھر سنبھالنے کا جنون ہوتا ہے، چاہے اس چکر میں وہ اپنا حلیہ بگاڑ لیں۔ خیر تم لوگ شام کو فارغ ہو، ہم ابھی شفٹنگ مکمل کر لیں گے، شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ ریحان نے خوشی سے حامی بھری۔ ضرور، ہمیں خوشی ہوگی۔ ویسے بھی ماہم اور کچن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اچھا کھانا کھانے کا۔ ماہم نے ریحان کو کوہنی ماری۔ ریحان پلیز میری بے عزتی مت کریں۔ زویا نے فوراً کہا، ارے نہیں بھابی، مردوں کی عادت ہوتی ہے شکایت کرنے کی۔ آپ ضرور آئیں، میں پلاؤ بناؤں گی، احسن کو بہت پسند ہے۔ ماہم نے زویا کو ہمدردی سے دیکھا اور کہا، اتنی تھکاوٹ میں کھانا پکائیں گی؟ ہم باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ بالکل نہیں، زویا نے پورے اعتماد سے کہا، مہمان گھر آئیں اور کھانا باہر کا ہو، یہ تو ہمارے گھر کا رواج ہی نہیں، آپ بس تشریف لائیے گا۔ احسن نے پہلو بدل کر بات ختم کی۔ ٹھیک ہے پھر شام کو ملتے ہیں۔ دونوں جوڑے اپنے اپنے گھروں کی طرف مڑ گئے۔ احسن جب اندر داخل ہوا تو اس کے ذہن میں ماہم کا خوبصورت سراپا اور زویا کی بکھری ہوئی حالت گھوم رہی تھی۔ ایک عجیب سا موازنہ اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا، جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگیوں میں طوفان برپا کرنے والا تھا۔ گیٹ بند ہوا تو ریحان نے ماہم سے کہا، یار ماہم، وہ عورت دیکھی تم نے؟ کتنی محنتی ہے اور احسن کیسا ناشکرا ہے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی حالت پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ماہم نے لاپرواہی سے جواب دیا، محنتی ہوگی ریحان، لیکن تھوڑی سی سینس بھی ہونی چاہیے انسان میں۔ شوہر کے دوست کے سامنے ایسے حلیے میں آ گئی جیسے کوئی ماسی ہو۔ مجھے تو احسن بھائی پہ ترس آ رہا ہے۔ یہ کہانی کا صرف آغاز تھا، جہاں دو مختلف مزاج رکھنے والے جوڑے ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے۔ شام کے 8 بج چکے تھے اور احسن کے نئے گھر کی ڈائننگ ہال میں ہر طرف اشتہا انگیز خوشبوئیں رقص کر رہی تھیں۔ یہ خوشبوئیں کسی 5 اسٹار ہوٹل کی نہیں، بلکہ خالص گھریلو مسالوں، بھنی ہوئی پیاز اور دم پہ رکھے پلاؤ کی تھی۔ زویا کچن میں ایک جنونی کیفیت میں کام کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس نے وہی تہبند پہن رکھا تھا جس پہ ہلدی اور گھی کے کچھ تازہ نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ احسن اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا۔ اس نے نیوی بلو کلر کی شرٹ اور خاکستری پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بالوں کا ایک ایک تار اپنی جگہ پر سیٹ تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس کی نظر زویا پر پڑی جو بڑے دیگچے کا ڈھکن ہٹا کر چاولوں کو دم دے رہی تھی۔ زویا، احسن نے قدرے سختی سے پکارا، مہمان کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے۔ زویا نے مڑ کر دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ احسن بس 5 منٹ دیں، کوفتوں کو بھگار لگانا باقی ہے اور پھر سلاد کاٹنی ہے۔ اگر میں ابھی کپڑے بدلنے چلی گئی تو ہانڈی جل جائے گی۔ احسن نے ناگواری سے ناک سکیڑی۔ تمہارے کپڑوں سے ابھی سے پیاز کی بو آ رہی ہے، کم از کم منہ تو دھو لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کام کو اتنا سر پہ سوار کیوں کر لیتی ہو۔ اس سے پہلے کہ زویا کوئی جواب دیتی، باہر ڈور بیل بجی۔ وہ آگے۔ احسن نے گھڑی دیکھی۔ اب تم اسی حلیے میں ان کے سامنے جاؤ گی۔ مہربانی کر کے کچن میں ہی رہنا جب تک میں انہیں بٹھا نہ لوں۔ احسن تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ زویا کے دل پہ ایک ہلکی سی خراش لگی، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ احسن کی طبیعت ہی ایسی ہے، اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور ٹرے میں پانی کے گلاس سجانے لگی۔ احسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ریحان اور ماہم کھڑے تھے۔ ماہم کو دیکھ کر احسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ماہم نے سیاہ رنگ کا شفون کا جوڑا پہن رکھا تھا جس پر سنہری کڑھائی تھی۔ اس کے کانوں میں لٹکتے ہوئے بڑے بندے اور ہاتھوں میں نازک سی گھڑی اسے کسی فیشن میگزین کی تصویر بنا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی، جیسے وہ ابھی کسی ایئر کنڈیشنر کمرے سے نکل کر آئی ہو۔ خوش آمدید، احسن نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ آئیے اندر آئیے۔ کیا حال ہے یار؟ ریحان نے احسن سے ہاتھ ملایا اور اندر داخل ہوا۔ تمہارے گھر سے تو باہر تک خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آج میری ڈائٹنگ کا ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ احسن انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ماہم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑی نفاست سے اپنا گاؤن درست کیا۔ احسن بھائی، زویا بھابی نظر نہیں آ رہی۔ اسی لمحے زویا پانی کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال میں تھکاوٹ صاف نمایاں تھی۔ اس کے ہاتھ گیلے تھے اور چہرے کی رنگت چولہے کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زویا نے ٹرے میز پہ رکھی۔ معاف کیجیے گا، بس آخری ڈش تیار کر رہی تھی۔
ماہم نے زویا کو دیکھا اور پھر اپنی کلائی میں موجود چمکتے ہوئے کنگن کو درست کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کوئی بات نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ گھریلو کاموں میں انسان کو اپنی ہوش ہی کہاں رہتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر ہمدردی کا تھا، مگر اس میں چھپا طنز احسن نے فوراً محسوس کر لیا۔ اسے زویا کی اس حالت پہ شدید سبکی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا میز پہ لگ چکا تھا۔ میز پر پلاؤ، مٹن کوفتے، شامی کباب اور کھیر سجی ہوئی تھی۔ ریحان نے جیسے ہی پہلی پلیٹ میں پلاؤ ڈالا اور ایک نوالا منہ میں لیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمال، ریحان نے بے ساختہ کہا۔ احسن یار، خدا کی قسم، ایسا ذائقہ تو میری ماں کے ہاتھ کے بعد آج چکھا ہے۔ بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ زویا کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکریہ بھائی، بس کوشش کی ہے۔ ریحان نے دوسرا کباب اٹھاتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم، تم نے کھانا کھایا؟ یہ کوفتے دیکھو، بالکل نرم ہیں۔ تم تو بس سلاد اور ابلے ہوئے چاول ہی کھلا سکتی ہو مجھے۔ ماہم نے کانٹے سے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ بناتے ہوئے کہا، ریحان، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کچن کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آج کل کون اتنی محنت کرتا ہے جب ہر چیز ایک فون کال پہ منگوائی جا سکتی ہے۔ احسن خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ ریحان کی تعریف نے اس کے احساس کمتری کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک مہمانوں کی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے میں مصروف تھی۔ ہاں ریحان، کھانا تو واقعی اچھا ہے، احسن نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اچھا کھانا بنانے کی قیمت انسان کو اپنی شخصیت کھو کر چکانی پڑتی ہے۔ میز پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ زویا کا ہاتھ رک گیا۔ احسن نے بات جاری رکھتے ہوئے ماہم کی طرف اشارہ کیا۔ اب ماہم بھابھی کو دیکھو، بھلے انہیں کھانا بنانا نہ آتا ہو، لیکن وہ خود کتنی پریزنٹیبل ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کو تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ماحول بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے نا، صرف ذائقہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ زویا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ ریحان کو ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے احسن، کیا کہہ رہے ہو؟ ہر انسان کا اپنا ہنر ہوتا ہے۔ ماہم کو فیشن کا شوق ہے اور زویا بھابھی کو گھر سنبھالنے کا۔ دونوں اپنی جگہ بہترین ہیں۔ ماہم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ احسن کی طرف دیکھا۔ شکریہ احسن بھائی۔ دراصل میرا ماننا ہے کہ عورت کو پہلے خود سے محبت کرنی چاہیے، تبھی وہ دوسروں کو خوش رکھ سکتی ہے۔ زویا بھابھی شاید دوسروں کی خدمت میں خود کو بھول جاتی ہیں۔ بالکل۔ احسن نے زویا پر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ اور یہی بات مجھے زہر لگتی ہے۔ کوئی بھی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی ہر وقت باورچی بنی رہے۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ میں میٹھا لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سنک کے کنارے کھڑی ہو کر گہری سانسیں لینے لگی تاکہ آنسو باہر نہ نکلیں۔ اسے اپنی ساری محنت، سارا خلوص احسن کے ایک جملے کے سامنے راکھ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ محبت کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے یا آنکھوں سے۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر ریحان اب بھی کھانے کے گن گا رہا تھا، لیکن احسن کی نظریں ماہم کے سلیقے اور نفاست پہ جمی تھی، اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی چاہیے۔ اگلے ہفتے اتوار کا دن تھا جب احسن اور زویا نے ریحان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ احسن نے ہلکے نیلے رنگ کی ایک قیمتی شرٹ پہن رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہترین پرفیوم لگا رکھا تھا۔ زویا نے ایک سادہ سا گلابی سوٹ پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، مگر ہاتھوں کی کھردری جلد اس کی گھریلو مشقت کی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے ریحان کے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ریحان کھڑا تھا، جس کے بالوں میں خشکی تھی اور اس نے ٹراؤزر پہن رکھی تھی جو شکنوں سے بھرپور تھی۔ آؤ آؤ، ریحان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ معاف کرنا یار، گھر ذرا بے ترتیب ہے۔ ماسی 2 دن سے نہیں آئی اور ماہم کو صفائی سے الرجی ہے۔ احسن اور زویا اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر زویا حیران رہ گئی۔ مہنگے صوفوں پر اخبار، میگزین اور کچھ میلے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے پرانے مگ رکھے تھے جن پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی طوفان آ کر گزرا ہو، مگر اس بکھرے ہوئے منظر کے عین درمیان ماہم صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز کسی ملکہ جیسا تھا۔ اس نے خوبصورت مغربی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ناخنوں پر تازہ نیل پالش لگی تھی اور وہ اپنے فون میں محو تھی۔
احسن کی نظر جیسے ہی ماہم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ ارے احسن بھائی، ماہم نے فون رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، جگہ بنا لیں پلیز۔ احسن نے ایک قمیض ہٹا کر صوفے پر جگہ بنائی اور مسکرایا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، گھر تو گھر ہوتا ہے۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ماہم نے نفاست سے کہا۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے شہر کی سب سے مشہور بیکری سے ڈونٹس اور کیک منگوایا ہے۔ ریحان ذرا وہ ڈبے لے کر آؤ۔ ریحان کچن سے ڈبے اور ٹھنڈی کافی لے آیا۔ اس نے ڈبے میز پہ رکھے اور ایک ڈونٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ یہ کیا ہے ماہم؟ ریحان نے ڈونٹ واپس پلیٹ میں پٹکا۔ یہ پتھر کی طرح سخت ہے، کتنی بار کہا ہے کہ چیز دیکھ کر منگوایا کرو۔ ماہم نے کندھے اچکائے۔ اب میں کیا کروں ریحان؟ برانڈ کا نام دیکھ کر آرڈر کیا تھا، میں باورچی خانے میں گھس کر تو نہیں دیکھ سکتی نا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں۔ احسن نے کافی کا گھونٹ بھرا جو نیم گرم تھی۔ اس نے کپ رکھتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا۔ ریحان یار، احسن نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کھانے پینے کا کیا ہے، وہ تو انسان باہر سے بھی کھا لیتا ہے، اصل چیز تو گھر کا ماحول اور انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ بھابھی کو دیکھو، گھر بھلے ہی بکھرا ہوا ہے لیکن یہ خود کو کتنا سیٹ کر کے رکھتی ہیں۔ تمہاری نظریں ان سے ہٹتی بھی ہیں یا نہیں؟ ریحان نے کڑواہٹ سے ہنس کر زویا کی طرف دیکھا۔ ہاں احسن، دیکھنے میں تو یہ ڈیکوریشن پیس ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان شیشے کی گڑیا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ بھوک مٹانے کے لیے ہوٹل جانا پڑتا ہے اور سکون کے لیے دوستوں کے پاس۔ تم زویا بھابھی کو دیکھو، ان کے ہاتھوں کا ذائقہ ابھی تک میری زبان پر ہے۔ اسے کہتے ہیں مکمل عورت۔ ماہم کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے فوراً موضوع بدلا اور اپنی نئی جیولری دکھانے لگی۔ زویا خاموش بیٹھی رہی۔ اسے احسن کی آنکھوں میں ماہم کے لیے ستائش اور اپنے لیے بے نیازی صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر زویا سیدھی کمرے میں گئی۔ اسے شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی مگر اس سے زیادہ دل بوجھل تھا۔ اس نے سوچا شاید احسن بھی تھکا ہوا ہے، اسے تھوڑی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ زویا نے منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی اور احسن کے پاس آئی جو بیڈ کے کنارے بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہا تھا۔ زویا نے ہمت کر کے احسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کی گردن کے پاس جھکی۔ احسن، زویا نے دھیمی آواز میں پکارا، آپ بہت تھک گئے ہیں نا؟ لائیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس نے محبت سے اپنا چہرہ احسن کے شانے پہ رکھنا چاہا۔ وہ چاہتی تھی کہ احسن اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور کہے کہ اسے زویا کی سادگی پسند ہے، مگر رد عمل بالکل الٹ ہوا۔ احسن نے جیسے ہی زویا کے وجود کی مہک محسوس کی، وہ فوراً بدک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹک دیا۔ زویا پلیز، احسن نے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سختی سے کہا، دور رہو مجھ سے۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا احسن؟ میں تو بس… احسن کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کراہت تھی۔ تمہارے کپڑوں سے ہانڈی اور مسالوں کی بو آ رہی ہے۔ تم ہر وقت کچن کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر کیوں پھرتی ہو؟ ابھی ہم ماہم کے پاس سے آئے ہیں، دیکھا تھا اس نے کیسا پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے تازگی کا احساس ہو رہا تھا اور تمہارے پاس آتے ہی مجھے کچن یاد آ جاتا ہے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ احسن، میں نے ابھی آپ کے لیے شام کی چائے بنائی تھی، اس لیے تو نہاتی کیوں نہیں ہو؟ احسن نے بے دردی سے اس کی بات کاٹی۔ میرا سارا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ خبردار جو اب میرے قریب آئیں۔ جاؤ پہلے خود کو صاف کرو اور اس بو کو ختم کرو۔ احسن یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق تھا۔ یہ صرف ایک جسمانی دھتکار نہیں تھی، یہ اس کی محبت، اس کی خدمت اور اس کے وجود کی تذلیل تھی۔ اس رات وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر سوئی اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے گرانے کے لیے اب زویا کو کچھ بہت مختلف کرنا پڑنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور ریحان تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ آج شاید گھر میں کچھ سکون ملے گا یا کم از کم تازہ کھانے کی خوشبو اس کا استقبال کرے گی۔ اس نے چابی گھما کر دروازہ کھولا تو گھر میں ہولناک خاموشی تھی۔ لائٹس مدھم تھی اور لاؤنج کے صوفے پر ماہم نیم دراز تھی۔ اس نے کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے اور فون کی اسکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے کسی سے ویڈیو کال پہ محو گفتگو تھی۔ اس کے سامنے میز پہ نیل پالش کی شیشیاں کھلی پڑی تھیں۔
ریحان نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا۔ ماہم ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سہیلی کو اپنے نئے ناخن دکھانے میں مصروف تھی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کے ایئرپورٹس میں سے ایک کھینچ لیا۔ ماہم، میں تم سے مخاطب ہوں۔ ماہم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے ناراضگی سے ریحان کو دیکھا۔ ریحان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں، اور تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا شوہر صبح کا بھوکا گھر آیا ہے۔ ریحان نے غصے سے ٹائی ڈھیلی کی۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ ماہم نے بیزاری سے فون سائڈ پہ رکھا۔ او ہو ریحان، میں تو بھول ہی گئی کہ آپ کو جلدی آنا تھا۔ ایسا کریں، فوڈ ایپ سے پیزا آرڈر کر لیں۔ مجھے آج کچن میں جانے کا بالکل وقت نہیں ملا۔ میرا پارلر کا اپائنٹمنٹ تھا، بہت لمبا ہو گیا تھا۔ ریحان کا ضبط جواب دے گیا۔ پیزا؟ پھر پیزا؟ پچھلے 4 دن سے ہم صرف باہر کا گند کھا رہے ہیں۔ میرا معدہ خراب ہو گیا ہے ماہم۔ کیا ایک دن تم گھر پہ کچھ سادہ نہیں بنا سکتی؟ تو کیا ہوا؟ ماہم نے اپنے ناخنوں کو پھونک ماری۔ دنیا کھاتی ہے باہر کا کھانا، آپ خواہ ایشو بنا رہے ہیں۔ اگر اتنی بھوک لگی ہے تو فریج میں سینڈوچ رکھا ہے، وہ گرم کر لیں۔ ریحان غصے سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ اس نے فریج کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ اندر ایک پلیٹ میں 2 دن پرانا سینڈوچ پڑا تھا، جس کے کنارے سوکھ چکے تھے، اور ساتھ ہی دودھ کا ایک خالی ڈبہ رکھا تھا۔ ریحان نے وہ پلیٹ اٹھائی اور وہیں کچن کے فرش پہ دے ماری۔ پلیٹ ٹوٹنے کی زوردار آواز پہ ماہم چیخ کر لاؤنج سے بھاگی ہوئی آئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں ریحان، ماہم نے بکھرے ہوئے کانچ کو دیکھ کر کہا۔ یہ میری پسندیدہ ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری پلیٹ۔ ریحان اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے پلیٹ نہیں، کھانا چاہیے۔ مجھے گھر چاہیے، میوزیم نہیں۔ ریحان نے ماہم کے کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ میں تھک گیا ہوں تمہارے اس مصنوعی لائف سٹائل سے۔ تم سارا دن خود کو سنوارتی رہتی ہو، شیشے کے سامنے گھنٹوں گزار دیتی ہو، لیکن تمہارے پاس اپنے شوہر کے لیے 2 منٹ نہیں ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ آپ مجھ پہ چلا رہے ہیں صرف کھانے کے لیے؟ ہاں، کیونکہ وہ کھانا ایک گھر کی بنیاد ہوتا ہے۔ ریحان نے تلخی سے کہا۔ تم نے احسن کا گھر دیکھا ہے؟ زویا بھابی کو دیکھا ہے؟ وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر شوہر کی خدمت کا سکون ہوتا ہے۔ احسن بادشاہوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، اور میں فقیروں کی طرح باسی ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ ماہم نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ تو جائیں نا زویا بھابی کے پاس، اگر وہ اتنی ہی پسند ہے تو ان کی تعریفیں ان کے شوہر کے سامنے جا کے کریں۔ تمہیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ریحان نے سرد لہجے میں کہا، جو چیخنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ زویا بھابی ایک جیتی جاگتی عورت ہے جو گھر بنانا جانتی ہے، اور تم صرف ایک شو پیس ہو، ایک مہنگی خوبصورت گڑیا جسے ڈرائنگ روم میں سجایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں، لیکن جس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تم سے صرف مہنگے پرفیوم کی خوشبو آتی ہے، اپنائیت کی نہیں۔ ماہم سن رہ گئی۔ یہ الفاظ کسی تھپڑ سے زیادہ سخت تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ریحان نے اسے حقارت سے دیکھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں باہر جا رہا ہوں کھانا کھانے، تم بیٹھ کر اپنے ناخنوں کی فکر کرو، کیونکہ شاید تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ریحان چلا گیا۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پہلا آنسو گرا اور اس کے گال پہ بہتے ہوئے قیمتی فاؤنڈیشن میں جذب ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ آج اسے اکیلا ہونے سے نہیں بچا سکی۔ وہ فرش پہ بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کی طرح اندر سے کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سوسائٹی کے پارک میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے سوا ہر طرف خاموشی تھی۔ زویا ٹہلنے کے لیے آئی تھی، مگر اس کے قدموں میں وہ روایتی تیزی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، اور چہرے پر اداسی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ ایک بینچ پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سامنے سے ماہم آتی ہوئی دکھائی دی۔ ماہم کی چال میں بھی آج وہ ماڈلز والا اعتماد نہیں تھا۔ اس نے بڑے سائز کا کالا چشمہ لگا رکھا تھا، شاید اپنی سوجی ہوئی آنکھیں چھپانے کے لیے۔ ماہم نے زویا کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ خاموشی سے آئی اور زویا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ تم روئی ہو زویا؟ ماہم نے بالآخر چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ زویا نے ماہم کی طرف دیکھا اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا لیا۔ احسن نے میرا دل توڑ دیا ماہم۔ کل رات انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے مصالحوں کی بو آتی ہے،
انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت کچن اٹھا کر ساتھ پھرتی ہوں۔ ماہم نے زویا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زویا سسکیاں لے رہی تھی۔ میں سارا دن ان کی پسند کے کھانے بناتی ہوں، گھر چمکاتی ہوں، لیکن انہیں صرف میری ظاہری حالت نظر آتی ہے۔ انہیں مجھ میں بیوی نہیں، ایک بدبودار باورچی نظر آتی ہے۔ ماہم نے ایک گہری اور سرداب بھری، اور ریحان نے کل رات میری پسندیدہ پلیٹ توڑ دی۔ اس نے کہا کہ میں صرف ایک شو پیس ہوں، ایک ایسی گڑیا جسے صرف سجایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے اپنائیت کی خوشبو نہیں آتی، بلکہ صرف مہنگے پرفیوم کی بو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھایا اور گیلے چہرے کے ساتھ ماہم کو دیکھا۔ ریحان بھائی نے ایسا کہا، لیکن وہ تو ہمیشہ میری مثال دیتے ہیں۔ ہاں، ماہم نے تلخی سے ہنس کر کہا، یہی تو تضاد ہے۔ تمہارا شوہر تمہیں میری طرح دیکھنا چاہتا ہے، سجی سنوری اور ماڈرن، اور میرا شوہر مجھے تمہاری طرح دیکھنا چاہتا ہے، گھریلو اور سگڑ۔ یہ مرد نہ شکرے ہیں زویا، ہم جو ہیں انہیں وہ نظر نہیں آتا، انہیں بس وہ چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے۔ زویا نے آنسو پونچھے۔ تو اب ہم کیا کریں ماہم؟ کیا ہم واقعی ناکام بیویاں ہیں؟ احسن نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نہا کر اس کے قریب آؤں۔ یہ تذلیل میں کیسے برداشت کروں؟ ماہم کی آنکھوں میں اچانک ایک عزم کی چمک ابھری۔ اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں زویا، ہم ناکام نہیں ہیں، ہم بس ادھورے ہیں، لیکن اب ہم مزید نہیں روئیں گے۔ ماہم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر احسن کو ایک ماڈرن بیوی چاہیے اور ریحان کو ایک نوکرانی، تو ہم انہیں وہی دیں گے جو یہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس طرح دیں گے کہ یہ دونوں پچھتائیں گے۔ کیا مطلب؟ زویا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ڈیل کریں گے، ماہم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ گھر کیسے سنبھالتے ہیں، کھانا کیسے بناتے ہیں اور شوہر کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ میں ریحان کو وہ گھریلو بیوی بن کر دکھاؤں گی جس کے وہ خواب دیکھتا ہے۔ زویا نے حیرت سے ماہم کو دیکھا۔ اور میں تمہیں بدل دوں گی۔ ماہم نے زویا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تمہارے اندر ایک بہت خوبصورت عورت چھپی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ خود کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے بات کرنی ہے اور کیسے اپنے شوہر کے اعصاب پر سوار ہونا ہے۔ احسن کو نفاست پسند ہے نا؟ میں تمہیں اتنی نفیس بنا دوں گی کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ زویا گھبرا گئی۔ لیکن ماہم، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ میں جینز اور گاؤن کیسے پہن سکتی ہوں؟ تم سب کر سکتی ہو، ماہم نے زور دے کر کہا۔ ہمیں اپنی عزت نفس واپس چاہیے زویا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ احسن ہمیشہ تمہیں حقارت سے دیکھے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ باہر کسی اور عورت میں کشش ڈھونڈے؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ احسن کو کھونے کا ڈر اس کے دل میں سب سے بڑا تھا۔ نہیں، میں احسن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو پھر طے رہا۔ ماہم کھڑی ہو گئی۔ آج سے ہمارا مشن شروع۔ ہم ہر روز چھپ کر ملیں گے۔ تم میری ٹریننگ کرو گی اور میں تمہاری۔ جب ہم بدلیں گے تو ان مردوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ یہ جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، اب ہماری توجہ کے لیے ترسیں گے۔ زویا بھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنسو پونچھے اور ماہم کا ہاتھ تھاما۔ اس پارک کی دھند میں دو ٹوٹی ہوئی عورتوں نے ایک دوسرے کو جوڑنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ صرف تبدیلی کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے شوہروں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہونے والا تھا۔ اگلے دن کا سورج ایک نئے عزم کے ساتھ طلوع ہوا۔ دونوں سہیلیوں نے اپنے شوہروں کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے خفیہ مشن کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے ماہم کی باری تھی۔ وہ زویا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال لے گئی۔ زویا نے ہمیشہ کی طرح ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ مال کی چمک دمک دیکھ کر تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن ماہم کے چہرے پر ایک مشنری سنجیدگی تھی۔ ماہم اسے سیدھا ایک مغربی لباس کی دکان میں لے گئی۔ اس نے ریک سے ایک گہرے سرخ رنگ کا ریشمی لباس نکالا جو بازوؤں سے کٹا ہوا تھا اور اس کی فٹنگ کافی چست لگ رہی تھی۔ یہ لو، ماہم نے لباس زویا کے حوالے کیا۔ اسے ٹرائی کرو۔ زویا نے لباس کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ ماہم، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کے تو بازو بھی نہیں ہیں اور یہ بہت چست ہے۔ احسن کیا کہیں گے؟ ماہم نے سختی سے کہا۔ احسن وہی کہیں گے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں احسن کو جیتنا ہے۔ یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہیں ماڈل چاہیے، گھریلو عورت نہیں۔ جاؤ اور اسے پہن کر دکھاؤ۔ زویا بوجھل قدموں سے ٹرائل روم میں گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ شرم سے سمٹی جا رہی تھی، لیکن ماہم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔
لباس نے زویا کے سراپے کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اب اپنی کمر سیدھی کرو۔ ماہم نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ زویا، تم چلتی ایسے ہو جیسے تم نے دنیا کا سارا بوجھ اٹھایا ہو۔ ایک ماڈل کی طرح چلو، اعتماد سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یاد رکھو کہ تم خوبصورت ہو اور تمہیں کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے کامتی ٹانگوں کے ساتھ اونچی ایڑی کی سینڈل پہنی اور چلنے کی کوشش کی۔ وہ کئی بار لڑکھڑائی مگر ماہم نے اسے ہار نہیں ماننے دی۔ دوپہر کو منظر بدل گیا۔ اب وہ دونوں زویا کے کچن میں موجود تھی۔ ماہم نے اپنی قیمتی انگوٹھیاں اور کنگن اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے۔ زویا نے اس کے سامنے پیاز اور چھری رکھی۔ سب سے پہلا سبق، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، پیاز کاٹنا۔ کسی بھی ہانڈی کی بنیاد اسی سے پڑتی ہے۔ ماہم نے ناگواری سے پیاز اٹھایا۔ او خدایا، اس کی بو کتنی تیز ہے۔ کیا میں دستانے پہن سکتی ہوں؟ نہیں ماہم، زویا نے سختی سے مگر پیار سے کہا۔ دستانوں کے ساتھ تم پیاز کی ساخت کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ ریحان کو کھانے میں ذائقہ چاہیے اور ذائقہ ہاتھوں کے لمس سے آتا ہے۔ کاٹو اسے۔ ماہم نے چھری چلائی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری آنکھیں جل رہی ہیں زویا، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو تشدد ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو ریحان کے دل کو نرم کریں گے۔ زویا نے اسے ٹیشو پکڑایا۔ اب آٹا گوندنا ہے۔ زویا نے پرات میں آٹا نکالا۔ ماہم نے جیسے ہی آٹے میں ہاتھ ڈالا، وہ اس کے ہاتھوں اور ناخنوں کے ساتھ بری طرح چپک گیا۔ ماہم جھنجھلا گئی۔ یہ اتر ہی نہیں رہا۔ ماہم نے اپنے چپچپے ہاتھ دکھائے۔ میرے ناخن خراب ہو جائیں گے زویا۔ میں نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں ان پر۔ زویا نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہم، ریحان نے تمہاری پلیٹ توڑی تھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ تمہارے ناخن اسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں اپنے ناخن پیارے ہیں یا اپنا گھر۔ ماہم خاموش ہو گئی۔ اسے ریحان کا غصے سے بھرا چہرہ یاد آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پوری طاقت سے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ اس عمل میں اس کا ایک مصنوعی ناخن ٹوٹ کر گر گیا، مگر ماہم رکی نہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شام تک دونوں کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن دونوں کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کل ہم مزید سخت ٹریننگ کریں گے، ماہم نے جاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں سکھاؤں گی کہ نہیں کیسے کہتے ہیں اور مرد کو تڑپاتے کیسے ہیں، اور میں تمہیں سکھاؤں گی کہ گول روٹی کیسے بناتے ہیں اور شوہر کی تھکاوٹ کیسے اتارتے ہیں۔ زویا نے جواب دیا تھا۔ یہ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی کوشش ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا طوفان اور پھر کتنا گہرا سکون لانے والی تھی۔ دونوں اپنے شوہروں کو حیران کرنے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احسن کے بیڈ روم میں مدھم سنہری روشنی جل رہی تھی، جو ماحول کو مزید پرسرار اور رومانوی بنا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں زویا کے مہنگے اور مسحور کن باڈی لوشن کی خوشبو رچی بسی تھی، جو احسن کے حواس پہ کسی نشے کی طرح طاری ہو رہی تھی۔ احسن بیڈ پہ نیم دراز تھا اور اس کی نظریں سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زویا پر جمی تھی۔ زویا نے سیاہ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور مختصر سا ریشمی نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا، جس کی باریک پٹیاں اس کے دودیا کاندھوں پر بمشکل ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی ننگی کمر کا ایک بڑا حصہ آئینے میں دکھائی دے رہا تھا اور اس کی سفید جلد روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ بڑے دھیان سے اپنی گردن اور بازوؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ احسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زویا کی کمر کے برہنہ حصے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی جلن اور پیاس تھی جسے وہ اب چھپا نہیں پا رہا تھا۔ زویا، احسن کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی تھی۔ بس کرو یہ سب، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ احسن نے آگے بڑھ کے اپنے دونوں بازو زویا کی کمر کے گرد حمائل کر دیے اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ اس نے زویا کی مہکتی ہوئی جلد پہ اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا پگھل جائے، وہ اس کی باہوں میں جھول جائے جیسے پہلے ہوتا تھا، مگر زویا کا رد عمل برف جیسا سرد تھا۔ اس نے احسن کی گرفت میں کوئی مزاحمت تو نہیں کی، لیکن اس کا جسم بالکل اکڑا رہا۔ اس نے شیشے میں احسن کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ایک پرفریب مسکراہٹ سجائی۔ احسن، آپ میرا ہیئر سٹائل خراب کر رہے ہیں، زویا نے نرمی سے کہا اور پھر اپنی کوہنی سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے ابھی بالوں میں سیرم لگایا ہے تاکہ وہ الجھے نہیں۔ اگر آپ اسی طرح چپکے رہے تو صبح میرے بال بکھرے ہوئے لگیں گے اور آپ کو تو بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ احسن نے اسے چھوڑنے کی بجائے اس کی کمر کو مزید زور سے بھینچ لیا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے بالوں کی، مجھے تم چاہیے ہو۔
میری زویا جو میرے پاس ہوتی تھی۔ احسن نے اس کے کاندھے پہ ایک شدت بھرا بوسہ دیا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ زویا بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو دعوت بھی دے رہی تھی اور روک بھی رہی تھی۔ احسن نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں زویا کے گالوں کو سہلا رہی تھیں۔ دیکھو میری طرف زویا، احسن نے التجا کی۔ ہاں مجھے خوبصورتی پسند ہے، لیکن یہ دوری مجھے مار رہی ہے۔ تم میرے اتنے قریب ہو پھر بھی مجھے لگتا ہے تم میلوں دور ہو۔ احسن نے جھک کر اس کے سرخ لبوں کو چومنا چاہا۔ ان کے ہونٹوں کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا۔ عین اسی لمحے زویا نے اپنی نازک ہتھیلی احسن کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ نہیں احسن، زویا نے اپنی نظریں احسن کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ابھی نہیں، میری نائٹ کریم کا وقت ہو گیا ہے، اور اگر میں دیر سے سوئی تو صبح میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ماہم بھابھی کتنی فریش لگتی ہیں، مجھے بھی ویسے ہی فریش رہنا ہے۔ احسن نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تم میرا موازنہ میرے ہی خلاف استعمال کر رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں زویا، اور میرا تم پر حق ہے۔ زویا نے اپنے ریشمی لباس کو درست کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ حق تو تب ہوتا ہے جب آپ کو میری روح سے پیار ہوتا۔ آپ کو تو ایک شو پیس چاہیے تھا جسے آپ دنیا کو دکھا سکیں۔ لیجئے میں بن گئی شو پیس۔ اب شو پیس کو دور سے دیکھ کر خوش ہوں، اسے چھو کر خراب مت کریں۔ یہ کہہ کر زویا نے ایک قاتلانہ ادائے بے نیازی سے اسے دیکھا اور بستر کے اپنے حصے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے پشت احسن کی طرف کر لی۔ احسن وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا وجود سلگ رہا تھا اور زویا کی بے اعتنائی اس آگ پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ زویا کو حاصل تو کرنا چاہتا تھا، لیکن زویا نے خود کو ایک ایسے قلعے میں بند کر لیا تھا جس کی چابی احسن کھو چکا تھا۔ دوسری طرف صبح کا منظر ریحان کے گھر میں بالکل مختلف تھا، لیکن اتنا ہی تکلیف دہ تھا۔ ریحان نیند سے بیدار ہوا تو اسے کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا کچن میں گیا۔ وہاں ماہم فرش پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا، دوپٹہ کمر پہ بندھا تھا اور چہرے پر چکنائی اور پسینہ تھا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم و نازک ہوتے تھے اب سبزیوں کے رنگ سے داغدار ہو رہے تھے۔ ریحان کو ایک شدید ٹیس اٹھی۔ اسے وہ ماہم یاد آئی جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا چہرہ صاف کرتی تھی اور اس کے لیے مسکراتی تھی۔ ریحان نیچے جھکا اور ماہم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو یہ سب ماہم، اٹھو یہاں سے۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ریحان؟ ناشتہ بس تیار ہونے والا ہے۔ میں نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ مجھے پراٹھے نہیں چاہیے۔ ریحان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ مجھے میری بیوی چاہیے۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ دیکھو اپنے ہاتھوں کو، یہ کھردرے ہو گئے ہیں۔ تمہاری وہ نیل پالش کہاں گئی؟ تمہاری وہ انگوٹھیاں؟ ماہم نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ ریحان آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں سجاوٹ نہیں چلتی۔ اگر میں ناخن بڑھاؤں گی تو روٹی گول کیسے بنے گی؟ اور اگر میں تیار ہونے میں وقت لگاؤں گی تو گھر کی صفائی کون کرے گا؟ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے ماسی رکھنے کا کہا تھا تم سے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود ماسی بن جاؤ۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے ماہم۔ مجھے تمہاری وہ خوشبو چاہیے، وہ نخرے چاہیے۔ مجھے وہ ماہم چاہیے جو مجھ سے لڑتی تھی کہ اسے شاپنگ پر جانا ہے۔ یہ خاموش خدمت گزار عورت مجھے کاٹ رہی ہے۔ ماہم نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہرا طنز چھپا تھا۔ ریحان، جب میں وہ سب کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ میں صرف ایک گڑیا ہوں، زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ اب جب میں زندگی گزارنے والی عورت بن گئی ہوں تو آپ کو گڑیا یاد آ رہی ہے۔ آپ مردوں کو کبھی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ خوش؟ ریحان تلخی سے ہنسا۔ تم مجھے خوش نہیں کر رہی ماہم، تم مجھے سزا دے رہی ہو۔ تم جان بوجھ کر یہ حلیہ بنا کر پھرتی ہو تاکہ مجھے احساس جرم ہو۔ ماہم نے پلٹ کر توا چولہے پہ رکھا۔ یہ سزا نہیں ہے ریحان، یہ اصلاح ہے۔ اب جائیے اور تیار ہو جائیے، ورنہ پراٹھے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور آپ کو ٹھنڈا کھانا پسند نہیں ہے۔ ریحان بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے سامنے کھڑی عورت میں اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک مشین نظر آ رہی تھی جو صرف اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی، لیکن اس میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شام کو احسن اور ریحان دوبارہ اسی کیفے میں بیٹھے تھے۔ دونوں کے سامنے کافی کے مگ پڑے تھے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا، بالکل ان کے دلوں کی طرح۔ یار ریحان، میں ہار گیا ہوں۔ احسن نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ میرے سامنے ہوتی ہے اتنی حسین کہ نظر نہ ہٹے، لیکن میں اسے چھو نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے میک اپ خراب ہو جائے گا، ڈریس پہ شکن آ جائے گی۔ اس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ کل رات میں اس کے پیروں میں گرنے والا تھا
کہ بس کرو یہ ناٹک، لیکن اس کی آنکھوں کی سرد مہری نے مجھے روک دیا۔ ریحان نے ایک اداس آہ بھری، اور میرا حال تم سے بھی برا ہے۔ میرا گھر شیشے کی طرح چمک رہا ہے، کھانے بادشاہوں والے ہیں، لیکن بیوی غائب ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھتی ہی نہیں، ہر وقت کام اور کام اور کام۔ مجھے لگتا ہے میں نے ایک جیتی جاگتی تتلی کے پر کاٹ کر اسے ایک کیڑا بنا دیا ہے۔ مجھے اس کی وہ فضول باتیں یاد آتی ہیں، اس کے وہ نخرے یاد آتے ہیں۔ احسن نے کافی کا گھونٹ بھرا جو اسے زہر جیسا لگا۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ریحان۔ ہم نے سمجھا کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو خوش رہیں گے، لیکن ہم بھول گئے کہ ان کی اصل شخصیت ہی تو وہ چیز تھی جس سے ہم نے محبت کی تھی۔ زویا کی سادگی اس کا حسن تھا، اور ماہم کا سٹائل اس کی پہچان تھا۔ تو اب کیا کریں؟ ریحان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ دونوں تو اب اپنی اپنی ضد پہ اڑ گئی ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ احسن کی آنکھوں میں ایک عزم جاگا۔ اس نے میز پہ مکہ مارا۔ اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو ان کے دلوں کو ہلا دے۔ ہمیں انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہمیں ان کی سروسز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی ذات چاہیے۔ ہمیں انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم انہیں کھو سکتے ہیں یا وہ ہمیں کھو سکتی ہیں۔ یہ کھیل اب صرف جذباتی نہیں رہا، اب یہ ملکیت کی جنگ بن گیا ہے۔ رات کے جب احسن گھر لوٹا تو زویا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اور دلکش لباس پہن رکھا تھا اور اس کی ٹانگیں ایک انداز سے ایک دوسرے پر جمی تھی۔ احسن سیدھا اس کے پاس گیا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احسن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احسن نے جھک کر اپنے ہاتھ زویا کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پہ رکھ دیے اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کا چہرہ زویا کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ احسن کی آنکھوں میں آج منت نہیں تھی، بلکہ ایک جنون تھا، ایک ملکیت کا دعویٰ تھا۔ بہت ہو گیا یہ حسن اور نفاست کا کھیل زویا۔ احسن کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ تم نے مجھے بہت تڑپا لیا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم یہ لباس پہن کر اور خود کو مجھ سے دور رکھ کر مجھے سزا دے رہی ہو۔ سنو زویا، میں اس لباس سے محبت نہیں کرتا، میں اس عورت سے محبت کرتا ہوں جو اس کے اندر ہے، اور اگر مجھے اس عورت تک پہنچنے کے لیے اس لباس کو تار تار بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلی بار اسے احسن کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک سنجیدگی نظر آئی۔ اسے لگا کہ آج شاید اس کا یہ مصنوعی خول ٹوٹنے والا ہے۔ احسن کی نظروں میں جو پیاس اور غصہ تھا وہ اسے بیک وقت ڈرا بھی رہا تھا اور اس کے اندر ایک انجانی سی خواہش بھی بیدار کر رہا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا اور صرف جذبات کا ٹکراؤ باقی تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور شہر بھر میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج نے ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور رومانویت کھول دی تھی۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ ہی گھر کی لائٹس چلی گئی۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوب گیا، سوائے اس موم بتی کی لرزتی ہوئی لو کے جو زویا نے ڈرائنگ روم کے وسط میں جلائی تھی۔ احسن ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس سے اس کے کسرتی جسم کے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ اس کی نظر سامنے کھڑی زویا پر جمی جو موم بتی کی مدھم سنہری روشنی میں کسی طلسماتی دنیا کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زویا نے گہرے نیلے رنگ کی ایک شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا پلو اس نے بڑی نفاست سے گرا رکھا تھا۔ روشنی کے سائے ان کے چہرے کے نقوش کو مزید گہرا اور پرسنار بنا رہے تھے۔ فضا میں بارش کی مٹی والی خوشبو اور زویا کے ہیجان انگیز عطر کی مہک مل کر ایک نشہ سا طاری کر رہی تھی۔ احسن نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے زویا کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ قالین میں جذب ہو رہی تھی۔ زویا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ساڑی کا پلو درست کیا اور سرد لہجے میں بولی، احسن آپ گیلے ہیں، پلیز قالین خراب مت کیجیے گا، میں نے آج ہی ڈرائی کلین کروایا ہے۔ احسن اس کی بات سنی انسنی کر کے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ زویا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اب ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ احسن کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں جو سردی میں بھی اسے دہکا رہی تھیں۔ تمہیں قالین کی فکر ہے زویا؟ احسن نے سرگوشی کی جو گرج سے زیادہ بھاری تھی۔ اور اس آگ کا کیا جو تم نے میرے اندر لگا رکھی ہے؟ احسن نے اپنے گیلا ہاتھ اٹھایا اور زویا کے رخسار کو چھوا۔ زویا کا جسم ایک دم سے لرز اٹھا۔ احسن کا لمس برف اور آگ کا امتزاج تھا۔ احسن میرا میک اپ۔ زویا نے کمزور سی مزاحمت کی کوشش کی۔ بھاڑ میں گیا میک اپ۔ احسن نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔
زویا کا سینہ احسن کے بھیگے ہوئے سینے سے جا ٹکرایا۔ دیکھو میری آنکھوں میں زویا، احسن نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ تم میری ہو، یہ سجا سنورا جسم، یہ مہکتی ہوئی جلد، یہ سانسیں، یہ سب میرا ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں اتنا ہی شدت سے تمہیں قریب لاؤں گا۔ احسن نے اپنا چہرہ جھکا کر زویا کی گردن کے اس نازک حصے کو چھوا جہاں نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ زویا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ احسن کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی زویا کی گردن پہ گرا تو اسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ احسن چھوڑے مجھے۔ زویا نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر دھکیلنا چاہا مگر احسن کی گرفت فولادی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ احسن نے اس کے کان کی لو کے پاس لب رکھ دیے۔ بہت تڑپا لیا تم نے، بہت دکھا لیا اپنا یہ مصنوعی روپ۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر کا احساس ملکیت کیا ہوتا ہے۔ آج تم صرف میری بیوی ہو، کوئی ماڈل نہیں۔ احسن نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بارش کا شور باہر مزید تیز ہو گیا۔ احسن کا ہر لمس زویا کے ضبط کے بندھن توڑ رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس قربت کے سحر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ احسن کی قربت میں ایک ایسا دعویٰ تھا، ایک ایسا اختیار جس نے زویا کو بے بس کر دیا۔ وہ اس کے حصار میں قید ایک تتلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی مگر دل ہی دل میں وہ اسی قید کی خواہش مند بھی تھی۔ دوسری طرف ریحان کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ ماہم کچن میں کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں جلن ہو رہی تھی اور کمر درد سے ٹوٹی جا رہی تھی۔ ریحان بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماہم بام ڈھونڈ رہی ہے۔ ریحان اٹھا اور اس کے ہاتھوں سے بام کی شیشی لے لی۔ لائے میں لگا دیتا ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہم کا ہاتھ سخت اور کھردرا ہو چکا تھا۔ ریحان نے نرمی سے بام لگانا شروع کیا تو ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں کرتی ہو یہ سب ماہم؟ ریحان نے اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ ماہم نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر ریحان نے سختی سے پکڑ لیا۔ ریحان چھوڑے، میرے ہاتھ گندے لگ رہے ہوں گے آپ کو۔ تمہارے یہ ہاتھ میری جان نکال رہے ہیں ماہم۔ ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ماہم ہڑبڑا گئی۔ ریحان یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہا ہوں۔ ریحان نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہارا یہ حلیہ، یہ سادگی، یہ سب مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ اس میں میری وہ ماہم کہیں کھو گئی ہے جسے خود پر ناز تھا۔ لیکن سنو ماہم، تم چاہے ماسی بن جاؤ یا ملکہ، تم صرف میری ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس ضد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو نہ دوں۔ ریحان نے ماہم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور شدت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے میری ماہم واپس کر دو۔ مجھے وہ خوشبو، وہ نخرے، وہ سب چاہیے جس پر میرا حق ہے۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ریحان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ رو مت۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا ہر آنسو میرے دل پہ گرتا ہے۔ آج رات میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ آج رات صرف تم اور میں ہوں گے۔ کوئی کچن نہیں، کوئی صفائی نہیں، صرف ہم۔ ریحان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماہم نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اسے ریحان کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں جوڑے آج رات اپنی اپنی ضد اور انا کی دیواروں کو گرنے کا شور سن رہے تھے۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور احسن اور زویا کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ احسن نے زویا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کہہ دو کہ تم بھی تڑپ رہی تھی۔ احسن نے اس کی لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ کہہ دو کہ یہ بناوٹ صرف ایک کھیل تھا۔ زویا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ احسن کی قربت نے اسے پگھلا دیا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ کی جگہ اس کی آنکھوں نے اقرار کر لیا۔ احسن نے اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھا اور اسے اپنے آغوش میں بھر لیا۔ یہ وصل کی رات تھی جہاں شکوے مٹ رہے تھے اور صرف جذبات کی حکمرانی تھی۔ احساس ملکیت اور کھو دینے کا ڈر دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کر رہا تھا۔ اس طوفانی رات کے بعد کئی دن گزر چکے تھے۔ موسم اب خوشگوار تھا اور فضا میں ایک نئی تازگی تھی۔ احسن صبح سویرے کچن میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں گزشتہ دنوں کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے توقع تھی کہ یا تو اسے کچن خالی ملے گا جہاں سے وہ خود اپنی کافی بنا کر نکل جائے گا، یا پھر پھیلا ہوا جہاں برتن سنک میں بھرے ہوں گے اور ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہوگی۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دروازے پہ ہی جم گئے۔ یہ منظر اس کے لیے کسی خوشگوار حیرت سے کم نہیں تھا۔ زویا ناشتہ بنا رہی تھی لیکن آج اس کا حلیہ اور انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ زویا جو عام طور پر صبح کے وقت بکھرے بالوں اور نائٹ سوٹ میں نظر آتی تھی، آج اس نے ایک نفیس سا ہلکے پیلے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور کوئی لٹ بھی چہرے پہ نہیں گر رہی تھی۔
اس نے اپنے قیمتی کپڑوں کو داغ دھبوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک خوبصورت سا ایپرن پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا جو اسے تر و تازہ دکھا رہا تھا، مگر ہاتھوں میں آٹے اور گھی کی شناسا مہک بھی موجود تھی جو احسن کو اپنی ماں کے ہاتھ کے پراٹھوں کی یاد دلا گئی۔ احسن مسکراتا ہوا اندر آیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پہ ٹکی تھی۔ یہ کیا زویا؟ آج نہ تو وہ ماڈل نظر آ رہی ہے جو صرف اپنی ذات میں مگن رہتی تھی، اور نہ ہی وہ پرانی گھریلو زویا جو خود کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا واقعی میری بیوی نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے؟ زویا نے مسکرا کر آملیٹ پلیٹ میں نکالا اور چولہا بند کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا اعتماد تھا۔ یہ وہ زویا ہے احسن جس نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی نام ہی توازن کا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کی خوشی کے لیے گھر بھی سنبھالنا ہے اور اپنی خوشی کے لیے خود کو بھی سنوارنا ہے۔ میں نے توازن سیکھ لیا ہے کہ گھر کو سنوارنے کا مطلب خود کو بگاڑنا نہیں، اور خود کو سنوارنے کا مطلب گھر کو نظر انداز کرنا نہیں ہوتا۔ احسن نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ٹرے اٹھا لی۔ اس کے دل میں زویا کے لیے محبت کا جذبہ امڑ آیا۔ لاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اب سے ہم دونوں مل کر یہ توازن قائم رکھیں گے۔ صرف تم ہی نہیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہاری اس کوشش میں تمہارا ساتھ دوں تاکہ یہ گاڑی ہمیشہ ایسی خوبصورتی سے چلتی رہے۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے حصے میں ریحان کے گھر کا منظر بھی بدل چکا تھا۔ وہ گھر جو کچھ دن پہلے تک افراتفری کا نمونہ بنا رہتا، آج وہاں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ مہم ڈائننگ ٹیبل پہ پھل سجا رہی تھی۔ میز پہ طرح طرح کے لوازمات کرینے سے رکھے تھے۔ اس نے ایک جدید لیکن آرام دہ جمپ سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ کچن میں ایک ماسی برتن دھو رہی تھی اور صفائی کر رہی تھی، مگر کھانے کی ڈشز سے اٹھنے والی خوشبو بتا رہی تھی کہ یہ سب ماہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ ریحان اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے چمکتے ہوئے فرش اور صاف ستھرے لاؤنج پہ پڑی، پھر اس نے میز پہ سجے کھانے کو دیکھا۔ گھر کو صاف ستھرا اور ماہم کو کچن کی نگرانی میں مصروف دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ! ریحان نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا، آج تو ناشتہ شاہانہ لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوں۔ لیکن ایک منٹ، بیگم صاحبہ کے ہاتھ تو خراب نہیں ہوئے؟ تم تو کچن کے کاموں سے گھبراتی تھی کہ کہیں تمہاری جلد خراب نہ ہو جائے۔ ماہم نے ایک ادا سے اپنے خوبصورت مینیکیور شدھ ہاتھ دکھائے اور ہنس دی۔ بالکل نہیں ریحان، میں نے کام بانٹ لیے ہیں اور زندگی کو آسان بنانے کا گر سیکھ لیا ہے۔ صفائی ماسی کرے گی، لیکن کھانا میں بناؤں گی، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ آپ کو میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ گھر کو میوزیم نہیں بنانا کہ جہاں چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہو، لیکن اسے کباڑ خانہ بھی نہیں بنانا جہاں سکون کا سانس لینا محال ہو۔ اسے بس ایک گھر بنانا ہے جہاں ہم دونوں خوش رہ سکیں۔ ریحان نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم لیا۔ مجھے تم پہ فخر ہے ماہم۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اگر تم چاہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تم میری پرفیکٹ بیوی ہو، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے۔ دن خوشگوار مصروفیات میں گزر گیا اور پھر شام کا وقت آیا۔ چاروں دوست احسن کے گھر کی کشادہ چھت پہ جمع تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور باربیکیو کا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ احسن مہارت سے سیخوں کو پلٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ موسیقی سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، جبکہ زویا اس کے ساتھ کھڑی سلاد بنا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً احسن کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ریحان اور ماہم پاس ہی کرسیوں پر بیٹھے کولڈ ڈرنکس کے گھونٹ بھر رہے تھے اور ہنس ہنس کر پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ یا ریحان، احسن نے ایک سیخ کباب پلیٹ میں رکھتے ہوئے شرارت سے کہا اور ماہم کی طرف دیکھا۔ یہ بیویاں بھی عجیب ہوتی ہیں، پہلے سدھرتی نہیں تھی اور ہم سارا دن پریشان رہتے تھے، اور اب سدھر گئی ہیں تو ہمیں ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ہم سے زیادہ سمجھدار نہ ہو جائیں اور ہماری حکمرانی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ زویا نے ہنستے ہوئے احسن کے منہ میں گرم گرم کباب کا ٹکڑا ڈالا۔ دیکھیں احسن صاحب، باتیں کم بنائیں اور کام پر توجہ دیں۔ اگر ہم نہ سدھرتے تو آپ لوگ بگڑ جاتے۔ ہم نے تو بس آپ لوگوں کو یہ سکھایا کہ ہیرے کی اصل قدر اس کی ظاہری چمک میں نہیں بلکہ اس کی اندرونی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ ہم نے خود کو بدلا تاکہ آپ لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ماہم نے اپنا گلاس اٹھا کر چیئرز کیا۔ بالکل ٹھیک کہا زویا نے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے صرف اچھا دکھنا اور ماڈل بننا کافی نہیں، بلکہ اسے اچھا محسوس کروانا
اس کے سکون کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اصل خوبصورتی تو رویوں میں ہوتی ہے۔ ریحان نے ماہم کے کاندھے پہ اپنا بازو رکھا اور انتہائی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتراف تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم چاروں ہی بے وقوف تھے۔ ہم ایک دوسرے میں وہ خوبیاں زبردستی ڈھونڈ رہے تھے جو ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم آئیڈیلزم کے چکر میں حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ شکر ہے کہ ہم نے وقت رہتے سمجھ لیا کہ محبت قبول کرنے کا نام ہے، بدلنے کا نہیں۔ ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ جینا ہی اصل زندگی ہے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے میوزک پلیئر کا رخ کیا اور ایک رومانوی دھن لگا کر والیوم تھوڑا اونچا کر دیا۔ باتوں کا وقت ختم، اب جشن کا وقت ہے۔ چلو اسی بات پر ایک ڈانس ہو جائے۔ احسن نے آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے چھت کے وسط میں لے آیا۔ چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ ہوا کے دوش پہ موسیقی کے سر بکھر رہے تھے۔ احسن نے زویا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ تم جیسی بھی ہو زویا، میری ہو۔ احسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ چاہے تم سے مصالحوں کی خوشبو آئے یا مہنگے عطر کی، تم میری روح کا حصہ ہو۔ مجھے اب تمہیں کھو دینے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں مکمل ہیں۔ ہماری خامیاں اور خوبیاں مل کر ہی ہمیں ایک بہترین جوڑا بناتی ہیں۔ زویا نے پرسکون ہو کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اسے حسن کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور میں آپ کی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے جان لیا کہ میری دنیا آپ کی اسی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ دوسری طرف ریحان نے ماہم کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ ماری اور اسے بھی ڈانس فلور پہ کھینچ لیا۔ چاروں دوست دو جوڑے ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی کے اس نئے باب کا جشن منا رہے تھے، جہاں نہ کوئی موازنہ تھا اور نہ کوئی کمی، صرف محبت اور توازن تھا۔ فضا میں محبت کی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ کیمرہ ان کے خوشگوار اور مسرور چہروں سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور آسمان پر چمکتے ہوئے پورے چاند پہ جا کر رک گیا، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ان کی مکمل محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ وسلام۔